تو حضرات گرامی اب بھی پہلی مثال موجود ہے، مگر وہ ایکسیپشن میں چلی جائے گی، وہ استثناء ہو جائے گی، اور دعا جبر میں استثناء ہے۔ جب مقدر بہت مضبوط ہو، when determinism is totally fixed, when you think there is no way out, when it's absolutely closeness around you, when things are impossible to cross, even then you can bank on God. He has created an outlet for you. اس گنبد بے در میں دروازہ اور دریچہ اور روزن نہ ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کے لیے ایک نکاس رکھا ہے۔ وہ جو ظلمات میں نکاس رکھا تھا، وہ جو یونس بن متی کی زندگی میں نکاس رکھا تھا، ایک ایسے ہی ظلمات میں وہ بند تھے۔ حضرت یونس ایسے ہی ظلمات میں بند تھے، نہ روشنی کی کرن تھی، نہ رزق تھا، گند تھی، عفونت تھی، غلاظت تھی، اور پیغمبر تھا۔ اور یہ کسی عام بندے کی کیفیت نہیں تھی، یہ پیغمبر تھا جس کو اس بری طرح جکڑا گیا۔ فظن ان نقدر، اس نے گمان کیا کہ ہم گھیریں گے نہیں، ہم نے اسے ایسا گھیرا کہ روشنی کی کوئی رمق، امید کی کوئی کرن اس کے باطن میں نہ چھوڑے۔ اس کے باوجود پیغمبر صاحب دعا تھا۔ فنادا فی الظلمات، اس نے ان اندھیروں میں ہمیں آواز دی، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ Oh Lord God, you are perfect. You don't make mistakes. I am imperfect. I make mistakes. I have made a mistake. I'm sorry. سادہ سا اس ترجمہ، بھلا آیت کریمہ کو پانی میں بیٹھ کے کیوں پڑھو گے آپ؟ یہ کہاں سے جلال ٹپکتا ہے؟ ایک سادہ سا اعتراف ہے محبت کا، بندے کی شکست کا، ایک سادہ سا اعتراف ہے کہ اے مالک و کریم، تو بہت بڑا ہے، تو پرفیکٹ ہے نا، ہم تو نہیں نہ ہو سکتے، انصاف کی بات ہے، ہم نہیں نہ ہو سکتے، تو پھر کیوں اتنی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ بھائی میں خطا کار ہوں نا، تو مجھ پہ اتنا جبر کیوں ہے میرے مالک؟ مجھ کی ایسی جگہ کیوں جکڑا گیا ہے جہاں نہ ہوا ہے، نہ نور ہے، نہ روشنی ہے، نہ رنگ ہے؟ تو مالک ہے نا، ہم امپرفیکٹ ہیں تو ہم خطا کریں گے نا، تو نے خود قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم کریں گے۔ وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، فواحش سے بچو گے، زنا اور لواطت سے بچو گے، فوش سے۔ عورت کے فوش دو ہیں، ایک یہ کہ وہ مرد سے بے وفائی کرے، اور ایک یہ کہ وہ مرد سے بد کلامی کرے۔ یہ عورت کے دو فوش ہیں بقول عبداللہ ابن عباس، کہ عورت کو دو فحاشی پہ سزا۔ کیا ستم ہے کہ مرد غریب چپکے سے سنا کرتے ہیں اور عورتیں بکا کرتی ہیں۔ آج کل کے I've seen so many cases in which men have only complained, and just one complaint کہ our women abuse us. Well, you deserve that. تو خداوند کریم کے حضور اتنی سادہ سی، اتنی مختصر سی، اتنی حسین درخواست ہے پیغمبر کی کہ جب وہ اتنے بڑی مصیبت میں گھرتا ہے، اس سے بڑی مصیبت میں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں گھرا ہوا، جہاں سانس رکتا ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیے آپ کہ کون سا وضو تھا پیغمبر کا وہاں؟ لوگ کتنے نزاکتوں سے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اگربتیاں جل رہی ہیں، خوشبوئیں بہک رہی ہیں، مہک رہی ہیں، اور کیا کچھ پانیوں کے دم ہو رہے، چھڑکاؤ ہو رہے ہیں، لوگ کیا کیا لباس پہن کے آتے ہیں۔ بھائی اس اللہ کے بندے سے پوچھو کہ آیت کریمہ پڑھنے والے نے اس حال میں پڑھی ہے جس میں آپ پڑھ رہے، جس نے جس حال میں پڑھی ہے اس کو بھی تو دیکھو، بند و تاریک ویل مچھلی کا منہ، غلاظت کے ڈھیر، انبار، عفونت۔ آپ کا خیال ہوگا کہ معجزے سے پیغمبر بچ گیا ہوگا، سلامت نکل آیا ہوگا، دھلا دھلایا ہوا فرشتوں نے کپڑے دیے ہوں گے اس کو؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ بدن جب مچھلی کے پیٹ سے یونس باہر نکلے تو بدن گلا ہوا تھا،
ایسے ہی جیسے کا گلا ہوا ہونا چاہیے. مگر اس سے پہلے اس دعا کی صفت سنیے کہ اتنا خوبصورت انداز لگا اللہ کو یہ معافی مانگنے کا. تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے چونکہ گنجائش رکھی ہوئی تھی وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، تھوڑے تو تم کرو، چھوٹے تو کرو گے ہی. مار اللہ میاں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ہماری کتاب حیات میں پہلے سے چند نکائص جو رکھ دی ہیں تو ہم نے تو کرنی ہے، وہ تو صدقہ ہے آپ کا. بڑی عجیب بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ جتنا غور کرو گے حیران ہوگے کہ چھوٹے گناہ ہماری طرف اللہ کا صدقہ ہے، خطا صدقہ ہے. اس خطا سے بچ جانا اللہ نے بخشش پہلے سے پرومس کر دیے. وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے چھوٹا تمہیں صدقہ کر دیں گے. إِلَّا اللَّمَمَ، یہ چھوٹے چھوٹی خطا ہے. کسی چوراہے پہ کھڑے کے کسی کو گھور لینا چھوٹی خطا ہے جی. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا، وہ چھوٹی خطا میں آئے گا کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یہ لٹکنا مٹکنا، یہ طرح طرح سے بہانے ڈھونڈنا اور صنف نازک کے اشارات کی طرف متوجہ ہونا، یہ آپ کے چھوٹے گناہوں میں. اللہ کچھ نہیں کہتا تو ہم نے آپ کو کیا کہنا. مگر یہ انداز اتنا خوبصورت تھا معافی مانگنے کا کہ جب یونس نے یاد دلایا اپنے اللہ کو کہ اے میرے رحمان و رحیم، اے میرے کریم، آپ نے اتنی گنجائش رکھی ہے نا، اگر مجھ سے خطا ہوگی، I was supposed to make some mistake, I have made a mistake, I'm sorry. تو اللہ نے کہا کہ نہ صرف ہم نے اسے بخش دیا بلکہ ایک وعدہ جو آپ سب لوگوں تک پہنچا. اور بڑا کریم ہے وہ رب، جب کسی کے انداز میں ایستھیٹکس پاتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جب کسی چیز میں حسن پاتا ہے، خوبصورتی پاتا ہے تو اس کے عوض بڑا انعام بخش دیتا ہے. جب یونس بن متی کے اس لہجے میں، اس دعا میں اللہ نے حسن پایا، خوبصورتی پائی، تو کہا کذالک ننجی المؤمنین، جو اس انداز میں جو مومن جب بھی دعا مانگے گا ہم اسے بخش دیں گے. یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے لیے آپ کو پانی چاہیے، جو جلالی سمجھی جاتی ہے، جو کوئلے دہکا کے پڑھنی چاہیے. یہ کیا انداز ہے جو ہم نے اپنی دعاؤں کے بارے میں اختیار کر رکھی. زکریا نے دعا مانگی، اے مالک آل وارث کا داؤد چاہتا، آل داؤد کا وارث چاہتا، اولاد دے کہ کم از کم داؤد کی وراثت جاری رہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. محراب میں تشریف فرما رہے کہ آواز آئی، فنادا فی المحراب، اے زکریا تیری دعا سنی گئی، تجھے اللہ نے بچہ عطا کرنا ہے. فبشرہم بغلام حلیم، تجھے ایک نیک بیٹے کی بشارت ضرور ملے گی، مگر اس کا نام یحییٰ رکھنا. یہ نام پہلے کسی پہ نہیں رکھا گیا اور اس کو سردار بنایا گیا بنو اسرائیل کا. ہاں اس میں ایک خامی ہم نے رکھ دی، اس کو عورتوں پہ حصر کر دیا ہم نے. حصورا، یہ کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ہم نے اسے حصر کر دیا ہے. زکریا اس وقت 326 برس کے تھے اور ان کی بیگم ان سے کچھ کم عمر تھی. تو حضرت زکریا نے کہا اے رب کریم بڑا شکریہ، اور یہ ہوگا کیسے، یہ ہوگا کیسے، میں بوڑھا، میرا تو سارے کا سارا سیمنز کا سورس ہی ختم ہو چکا ہے. And long before my wife has lost, you see, everything about her, she doesn't have her periods, وہ تو سوکھ گئی ہے، وہ مراتی آخر ہے، بانجھ ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، اب بچہ آئے گا کہاں سے. دیکھو نا کیا عجیب بات ہے کہ خدا سے دعا مانگی جا رہی ہے، خدا دعا قبول کر رہا ہے، جب قبول ہو گئی تو پوچھ رہے ہیں ہوئے گا کیسے.
بھائی دعا ہی نہ مانگتے. اگر اتنا امپاسبل تھا تو حضرت زکریا سے پوچھو کہ دعا ہی نہ مانگتے. اگر اتنا امپاسبل تھا, اور اگر تم نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی ہے تو پھر یہ کیا پوچھنا کہ کیسے. تو اللہ نے بھی یہی کہا آگے سے, کمال ہے زکریا, ابھی تو آل داؤد کا وارث مانگ رہا تھا رو رو کے, جب میں وارث دے رہا ہوں تو مجھے پوچھتا ہے کہ کیسے. تو ایک بات یاد رکھ, ان ربی یفعل ما یشاء, تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. یہ وہ ایکسیپشن ہے جو دعا کی قبولیت کے وقت خدا ایڈوانس کرتا ہے.